آن لائن ایپ کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر 2 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سامہ منہاس۔ ناظرین، بات کریں گے راولپنڈی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کے متعلق کہ جہاں پر آن لائن جو ایپ ہے قرض لینے کی، اس ایپ سے ایک شخص نے قرض لیا اور پھر بلیک میل کیے جانے پر یہ خودکشی کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ راولپنڈی کے چاکرا کے رہائشی 42 سالہ محمد مسعود نے خودکشی کر لی، اور اس کی وجہ یہ ٹھہری کہ انہوں نے آن لائن جو ایپ ہے اس سے قرض لیا تھا، اور پھر بار بار کی جو دھمکیاں انہیں دی گئیں، اور اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ محمد مسعود کی جو بیوہ ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے میڈیا سے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ 6 ماہ پہلے محمد مسعود یعنی کہ ان کے شوہر کی جو نوکری ہے وہ چلی گئی تھی۔ اس کے بعد گھر کا کرایہ اور اس کے علاوہ بچوں کی فیس بھی دینی تھی، اور اس کی ادائیگی کے لیے کیونکہ پیسے نہیں تھے تو محمد مسعود نے آن لائن جو ایپ ہوتی ہے قرض کی، لون ایپ جسے بولتے ہیں، وہاں سے 13,000 روپے قرضہ لیا، اور قرضہ لے کر جو بھی ان کا کام ہوگا وہ کیا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی کچھ بتایا جاتا ہے کچھ وقت گزرا تو ان کی کالز آنا شروع ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ وہ کالز جو ہیں وہ دھمکیوں میں تبدیل ہو گئیں، اور اتنا یہ جو محمد مسعود ہے وہ اس سے فیڈ اپ ہو گیا کہ اس نے ان پیسوں کو چکانے کے لیے، کیونکہ وہ جو 13,000 کی رقم تھی وہ بڑھ کے مزید اس پر رقم چڑھ کے، یعنی سود بن کے وہ کوئی 50,000 تک پہنچ گئی تھی، سود اتنا چڑھ گیا تھا۔ تو اس نے اس سے تنگ آ کر اور ایک مزید لون ایپ سے انہوں نے 22,000 روپے جو ہے وہ مزید لون لے لیا۔ اب پہلے والا قرض بھی چڑھ گیا اور یہ بھی چڑھ گیا۔ یہ جب قرض چڑھ گیا تو اس پر جو ہے وہ ان کے جو کمپنی کے نمائندے ہیں انہوں نے مسلسل تنگ کرنا شروع کر دیا، اور پھر حتیٰ کہ ان کے فیملی کے جو لیڈیز کے نمبر لیک کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ یہ سارا جب واقعہ سارا دن کا فیس کرنا، بار بار ان کی کالز آنا، محمد مسعود جو ہے وہ اس سے فیڈ اپ ہو چکا تھا۔ اور یہ سارے جو اس وقت ملکی حالات چل رہے ہیں، شدید مہنگائی کا معاملہ ہے، جابز ویسے نہیں ہیں، روزگار لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ اس میں ہم سکرین پہ جو فوٹو محمد مسعود کی چلا رہے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک شریف النفس شخص دکھائی دیتا ہے، اور ایسے شخص کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا جو کہ پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا حالات کے ہاتھوں، اسے مزید ٹریگر کیا گیا، مزید اسے تنگ کیا گیا، جس پر جب انہوں نے اس کے گھر والوں کے نمبرز لیک کرنے کی، خواتین کے نمبر لیک کرنے کی دھمکیاں دی، تو اس نے انتہائی سٹیپ کا سوچا۔ پھر اس نے ایک اپنا آڈیو ریکارڈ کی جس میں کہ اس نے یہ بتایا کہ میں یہ انتہائی اقدام اٹھا رہا ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ یہ جو مکان ہے اسے فروخت کر دیا جائے، لیکن یہ میری بات نہیں مانی گئی۔ بہرحال کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، تو اب یہ ہے میرے پاس اور کوئی راہ نہیں بچی، تو مجھے جو میں انتہائی اقدام کرنے لگا ہوں مجھے اس پر معاف کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو پھندا لگا لیا اور اپنی وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک نیا سلسلہ اس میں شروع ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو آن کرتے ہیں اس سے پہلے ایک لون ایپ کی ایک ہمیں وہ ایک کمرشل آتی ہے، اور وہ کمرشل ہمیں دیکھنی پڑتی ہے سکپ کرنے سے پہلے۔ ہم وہ تھوڑی جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی لون ایپس بتاتے ہیں کہ یہ ہم دے دیں گے، ہم یہ اس میں شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، فلاں چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، بڑے اچھے انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہوتا ہے ان باتوں کو، بڑی اچھی من گھڑت، اور انہیں اچھا خوبصورتی کا لبادہ اڑایا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بھیانک شکل ہے وہ مسعود کی خودکشی کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ لوگ اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں، پھر وہ یہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب وہ جو بندہ ان کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے، ان سے لون لے لیتا ہے، وہ اس کی گیلری تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، وہ ان کے کانٹیکٹس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ آن لائن وہ اس کو پن کرتے ہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹا جو ہے ان کی طرف کسی طریقے سے موو ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ان میں سے جو گیلری کی تصویریں ہوتی ہیں ان کو لے کر وہ دھمکیاں دیتے ہیں، وہ کانٹیکٹس کو لے کر دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو یہی کچھ معاملہ مسعود کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے اپنی غیرت کی جو ہے نا
اس نے قربانی نہیں دی، غیرت کو آڑے نہیں آنے دیا، اس نے اپنی قربانی دے دی لیکن غیرت اپنی اس نے بچا لی ہے۔ یہاں پر جو ہے حکومت پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسی لون ایپ جو کہ بیڑا غرق کر رہی ہیں ہماری عوام کا، عوام پہلے ہی کچھ خودکشیاں مہنگائی کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ یہ لوگ نکال رہے ہیں، تو اس پر جو ہے سخت سے سخت ایکشن لینا ہوگا۔ راولپنڈی کے علاقے چاکرا کا یہ واقعہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ایسی لون ایپ سے بچیے، اور شرم کی بات یہ ہے، یہ اس حکومت کے لیے ہے اور یہ ان لون ایپ والوں سے ہے جو کہ ایک بڑے بڑے نام ہوں گے، یقیناً ایک بڑے گروپ ہوں گے، ان کے ساتھ کچھ پارٹنرز ہوں گے، وہ اس چیز کو اپنا رزق سمجھتے ہیں، لیکن رزق ایسے نہیں کمایا جاتا، رزق کو بھی کمانے کے کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں۔ یہ رزق کا طریقہ ہے کہ آپ دھمکیاں دیں کہ آپ کی خواتین کے نمبر کو لیک کر دیا جائے گا، ان کی جو فوٹیجز ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہیں، ان کی جو فوٹوگرافس ہیں انہیں پبلک کر دیا جائے گا۔ یہ یقیناً یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس پہ پھر دیکھیں کہ سود ہے، یہ سود ہے اور یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کائنات کے اگینسٹ۔ تو میرا خیال ہے کوئی مسلمان جو ذی شعور ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ولاگ کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کی یہ جو افسوسناک سٹوری ہے یہ راولپنڈی کی ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ کائنڈلی آپ اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حامی و ناصر۔